قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے 10 محرم الحرام کے فضائل پر مشتمل ان فضیلتوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو واقع کربلا کے علاوہ بھی اس کی فضیلت کے ہونے کا باعث ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ابو البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یہ 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو آپ نے اپنی مٹھی میں زمین کی مٹی کو جب لیا تو زمین کی ایک چھلکے کی مانند مٹی اکھڑ کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا، اور گوندنے کے بعد اس کو اس قدر گوندا گیا کہ اس میں آواز پیدا ہو گئی، اور مزید گوندنے کے بعد جب ایک عرصے تک گوندا گیا تو اس میں بو پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا، اور پھر فرشتے آپ کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح داخل کی گئی تو ناک کے ذریعے ان کی روح کو داخل کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح داخل کی گئی تو آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، اے آدم تم پر رحم ہو، اے ابو محمد ہم نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اور یہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ان خلقناہم من طین لازب، پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 11، اور کہیں یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دوسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی منسوب ہے، اور وہ یہ کہ 10 محرم الحرام کو آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوج جنت میں ٹھہریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن کے حصے میں داخل کیا گیا، اور آپ کے جنت میں رہنے کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دنیا کے 130 سال آپ جنت میں ٹھہرے، اور ایک روایت کے مطابق 250 سال دنیاوی آپ جنت میں ٹھہرے، اور ایک روایت کے مطابق آپ دنیا کے 250 سال تک جنت میں ٹھہرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے 10 محرم الحرام کی ایک اور خصوصیت بھی سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک ندامت سے اپنا سر آسمان کی جانب نہ اٹھایا اور روتے رہے، اور آپ کے رونے کے متعلق روایت اس طرح سے ہے کہ اگر زمین پر موجود تمام انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کر دیا جائے تو ان کی مقدار حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کے برابر ہو جائے گی، اور تمام دنیا کے انسانوں
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو ملایا جائے تو اتنی تعداد حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو ملے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ کی ندامت کی کیفیت تھی، اور اس ندامت کی کیفیت میں جو آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ارشاد فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے یہ دعا مانگی، اور ایک روایت یہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے متعلق پریشان تھے، تو ناگہاں آپ کے توجہ اس نام کی طرف گئی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا عرش الہی پر دیکھا تھا، کہ جب آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش الہی پر لکھا ہے، آپ سمجھ گئے کہ ان کو وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے جو کسی کو نہیں، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی شامل فرما کر رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ روایت میں ان دعا کے کلمات کچھ اس طرح ہیں، اللہم انی اسألوک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کے بعد آپ کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر اس توبہ کے قبول کرنے کا ذکر بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں واقعہ ذکر کرنے کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولان ہستی ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب مزید آگے بڑھتے ہیں 10 محرم الحرام کی خصوصیات کی طرف۔ 10 محرم الحرام وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس دن عرش، کرسی، زمین، آسمان، چاند، سورج اور جنت کو بھی پیدا کیا گیا۔ عرش الہی کے متعلق مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں۔ عرش اس کے متعلق ہے کہ یہ اللہ پاک کی ایک نوری مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کے بعد اسے پیدا فرمایا۔ یہ ایک روایت کے مطابق نور کا ہے، ایک کے مطابق سبز زبرجد کا ہے، ایک کے مطابق یہ سرخ پتھر کا بنا ہوا ہے، اور یہ عرش الہی 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش الہی گنبد نما ہے، اور جنت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی عرش ہے کہ جس کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ایک میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرنے والا، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے 10 محرم الحرام کے متعلق ایک اور خصوصیت سنتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن یہ وہ خصوصیت والا دن ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا وعلیہ صلاۃ وسلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا وعلیہ صلاۃ وسلام، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، اور آپ نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ غیر مسلم تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے، اور اس کی چمک سے سورج، چاند، ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر کاہنوں اور نجومیوں کو اپنا خواب بتایا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کر دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور مردوں کو جدا رکھا جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہونا ہی تھا۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بعد اس بادشاہ کے خوف سے
آپ کے والد محترم نے آپ کو پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں چھپا دیا، جہاں چھپ کر آپ کی والدہ محترمہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ آپ 7 سال تک اس غار میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق 17 سال تک آپ نے اسی غار میں پرورش فرمائی۔ یہ تو واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا کہ آپ نے آگ سے نجات پائی۔ میلے کے دن جب بستی والے میلے میں چلے گئے تو آپ نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو مسمار کیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن ان بتوں کے توڑنے کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر غصے کا اظہار کیا اور آپ کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد آپ کو جلانے کا منصوبہ بنا لیا۔ لہٰذا ایک مقام پر پوری بستی والوں نے لکڑیاں جمع کی اور کئی دن تک ان کو جلا کر سلگایا گیا۔ جب وہ بہت زیادہ تیز تپش والی بن گئیں تو پھر اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس آگ میں پھینکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مشیت تھی، وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور گلزار بن گئی، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے جلنے سے امان میں رہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کی چل رہی ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہونے والے واقعات میں سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون سے نجات پانا بھی ہے، اور فرعونیوں کا غرق ہونا بھی ہے۔ یہ وہی 10 محرم الحرام تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات ملی اور فرعون کی قوم ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کیا، اور یہ پیچھا سرکشی اور ظلم کی وجہ سے تھا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق نے آ لیا، قَالَ، تو اس نے کہا، آمنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں فرعون سے نجات دلا دے۔ ایک وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ مصر سے آپ نے روانہ ہونا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات بیان کی، اور آپ راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کے کنارے پہنچنے پر کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اور ان کے لشکر والے پیچھے موجود ہیں۔ بنی اسرائیل والے تھوڑے سے گھبرا گئے کہ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا، اللہ پاک نے قوم موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان فرمایا کہ دریا کو اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بنا دیا، اور وہ پانی راستہ بن گیا، اور اس پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جانے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا میں پہنچ گئی اور آگے بھی راستہ کھلا ہوا تھا، تو فرعون اور ان کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو حفاظت کے ساتھ دریا پار لگ گئی، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری قوم درمیان میں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بنایا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور فرعون اور اس کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ یہ جو دن تھا یہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ انہی واقعات میں سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب ظاہر کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی چیز کو پیدا فرما سکتا ہے، ظاہر فرما سکتا ہے، اور اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیت المقدس کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، اور سب سے الگ تھلگ رہ کر عبادت بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مکان کے اپنے گھر کے ایک کونے پر جا کر
وہاں پر آڑ کر لی، چادر لگا دی اور آپ عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص، ایک نوجوان آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور وہ آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مریم رحمت اللہ تعالی علیہا اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تجھے کچھ خوف ہو۔ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے کہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے۔ مریم رحمت اللہ تعالی علیہا نے کہا کہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں، تو پھر میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا ارادہ فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ ایک قول کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام نے دم کیا، پھونک ماری، اور پھر کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ 10 محرم الحرام ہی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے ہوئی۔ انہی واقعات میں سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے دین کے احکامات پہنچائے تو یہودیوں نے اعتراض کیا، چونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ احکامات کو منسوخ فرمائیں گے، لہٰذا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا، ایک قول کے مطابق 19 لوگوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس بات کے بعد یہودیوں نے معاذ اللہ یہ پلاننگ کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا اور کہا کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا پڑے گا۔ جب وہ قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا جس نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ بی بی مریم رحمت اللہ تعالی علیہا جوش محبت میں ان سے چمٹ گئیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے والدہ، اب ہم قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب وہ شخص جو قتل کے ارادے سے آیا تھا گھر کے اندر آیا تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ شخص یہاں موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب اس شخص کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن باقی سارا بدن تو ہمارے بندے جیسا ہے، تو ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بہرحال یہ لڑائی چلتی رہی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ 10 محرم الحرام کو ہونے والے واقعات میں سے ایک بڑا ہی عظیم واقعہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو تقریباً 200 سال پہلے انفارم کر دیا تھا کہ جو آپ کی قوم ہے یہ طوفان سے ہلاک ہوگی، اور اس کی جو علامت ہے، جو سمٹمز ہے، وہ یہ بیان کیے گئے کہ جو تنور ہے اس میں سے پانی ابلنے لگے گا۔ ایک دن صبح کے وقت تنور میں سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کشتی میں سوار کیا اور جانوروں اور پرندوں کے 2 جوڑے لے کر کشتی میں سوار کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار بارش نازل فرمائی اور چشمے پھوٹنے لگے، زمین شک ہونے لگی، یہاں تک کہ بہت سارا پانی وہاں پر جمع ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی کشتی تقریباً 6 ماہ تک گھومتی رہی۔ وہ کشتی مکہ مکرمہ پہنچی اور کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف بھی اس نے کیا۔ پھر وہاں سے جودی پہاڑ پر پہنچی کہ جو عراق میں واقع ہے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم اترے، اور یہ کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جب آپ وہاں پر ٹھہرے تو آپ نے اپنی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جس بستی میں آپ رکے تھے وہاں کا نام آپ نے ثمانین رکھا۔ ثمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، اور چونکہ آپ کے ساتھ 80 افراد تھے
80 پیپلز تھے تو آپ نے اس بستی کا نام سمانین رکھا. تو یہ جو کشتی ٹھہری تھی وہ 10 محرم الحرام کے دن ٹھہری تھی. سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ نبی ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور یہ ملک عظیم، یہ پوری دنیا پر حکومت یہ 10 محرم الحرام کو انہیں عطا کی گئی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے. یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مال کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کا یا ملک کا وارث بناتے ہیں. سلیمان علیہ السلام جو جانشین بنے وہ بھی نبوت کے اور علم کے اور ملک کے وارث بنے، کیونکہ اگر یہ وراثت مال کی ہوتی تو آپ کے تمام بیٹوں کو اس میں سے حصہ ملتا، لیکن چونکہ خاص اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے جانشین سلیمان علیہ السلام بنے، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ علم کی، نبوت کی اور ملک کی وراثت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، جن میں سے یہ بھی تھا کہ آپ پرندوں کی زبان جانتے تھے، جن اور انس، پرندے، جانور سب آپ کے ماتحت تھے، اور یہ ملک عظیم آپ کو 10 محرم الحرام کو عطا ہوا. اللہ پاک کے ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام نینوا قوم میں نیکی کی دعوت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اللہ پاک کے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجے گئے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کے احکامات سنائے اور انہیں نیکی کی راہ پر آنے کی دعوت دی، انہیں شرک چھوڑنے کی دعوت دی. چونکہ وہ مشرک تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے انہیں اس کام سے رکنے کی تلقین ارشاد فرمائی، لیکن وہ لوگ نہ رکے. یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا. قوم والے یہ بات جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر تو رات کو یونس علیہ السلام اس مقام پر موجود رہے تو پھر تو بے خوف ہو جاؤ کہ اللہ پاک کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر یونس علیہ السلام یہاں پر موجود نہ ہوئے تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. یونس علیہ السلام راتوں رات اس مقام کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے. جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ اب ہو نہ ہو عذاب آنے والا ہے. صبح کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے کالی بدلیاں آ رہی ہیں اور عذاب کے جو آثار ہیں، جو سمٹمز ہیں، وہ نمایاں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو لے کر نکل پڑے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرنے لگے، اور یہ بات کہنے لگے کہ ہم یونس علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، اور جب یونس علیہ السلام تشریف لائیں گے ہم ان پر بھی ایمان لائیں گے. ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر روانہ ہوئے، اور آپ ایک کشتی میں آپ نے سفر کیا، اور ہوا یہ کہ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو وہ رک گئی اور وہ آگے نہیں چلتی تھی. اس قوم کا یہ اصول تھا، وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے مالک سے بھاگ کر آتا ہے تو کشتی درمیان میں رک جاتی ہے. اب انہوں نے قرآن دازی کی، اور قرآن دازی میں جس کا نام نکلتا تھا اس کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص بھاگ کر آیا ہے. جب قرآن دازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا اس میں نام نکل آیا، اور انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. جب دریا میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور کافی دنوں تک، ایک قول کے مطابق 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ مسلسل یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے آپ کو نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو خشکی پہ آ کر ڈالا. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ 10 محرم الحرام تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے چہیتے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور کوئی اس طرح کا ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت ہماری طرف کنورٹ ہو جائے اور یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت کرنے لگے. ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے کچھ دور جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بھائیوں کے اصرار کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی.
جب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر میدان میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب واپس گھر آئے تو یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی، آپ بادشاہ بن گئے، اور غلے کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے جب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان سے غلہ مانگا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچانا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کا حال سنایا کہ کافی زیادہ رونے کی وجہ سے جو یعقوب علیہ السلام کی آئی سائٹ ہے وہ ویک ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ قمیص لے جاؤ اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالو تو ان کی آئی سائٹ جو ویک ہو گئی ہے وہ بالکل درست ہو جائے گی۔ اور جب بھائی یہ قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو جو آپ کی آئی سائٹ ویک تھی وہ بالکل درست ہو گئی، اور یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہیں تو پوچھنے لگے کہ یوسف کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور انہوں نے ایک خون لگی ہوئی قمیص یعقوب علیہ السلام کو دکھائی۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو بالکل نقصان نہ پہنچایا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں کے اندر موجود رہے۔ وہ کنواں کھارا پانی کا تھا لیکن یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، ان میں کا ایک شخص جب کنویں کے پاس آیا اور پانی نکالنے کے لیے اس نے ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے سہارے سے کنویں سے باہر تشریف لے آئے، اور جب باہر تشریف لائے تو وہ تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ آپ 10 محرم الحرام کو کنویں سے باہر آئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی 10 محرم الحرام کو اپنی بیماری سے افاقہ حاصل ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی خاندان کی خاتون آپ کی والدہ ہیں۔ آپ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، آپ کے پاس مال کی کثرت تھی، بہت سارے مویشی تھے، باغات تھے، کھیت تھے، اور آپ کے کئی فرزند بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش کا ایک وقت آیا اور آپ کے مکان کی چھت گری جس میں آپ کے سارے فرزند دب گئے۔ اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ جو آپ کی ملکیت میں تھے وہ مر گئے، اور آہستہ آہستہ آپ کے کھیت اور باغ یہ سب بنجر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف ایک کھبچی رہ گئی۔ آپ کے نکاح میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اور اس مشکل گھڑی میں انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کے بعد آپ بہت بیمار پڑ گئے، آپ کے جسم مبارک پر آبلے پڑ گئے، اور آپ ان کی تکلیف برداشت کیا کرتے تھے، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود آپ نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بجا لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اس دعا کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ باہر نکل کر زمین پر اپنا قدم ماریے۔ جب آپ نے حکم کے مطابق قدم زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اس سے غسل کیجئے۔ آپ نے اس سے غسل فرمایا جس سے آپ کا جسم تندرست اور توانا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر چند آگے قدم چلنے کا آپ کو حکم ہوا، اور چند قدم آگے چل کر آپ نے دوبارہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا قدم دوبارہ زمین پر مارا تو اس سے ایک اور چشمہ جاری ہوا جو نہایت ہی شیریں اور ٹھنڈا تھا۔ آپ نے جب اس سے پیا تو آپ کا باطن نور علی نور ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب آزمائش کے وقت کو گزار دیا اور آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو پھر روایت کے مطابق آپ کی اولاد بھی آپ کی جانب لوٹی
اور آپ کو پھر خوب مال، کھیت، باغات، مویشی یہ سب عطا کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام عاشورہ کے واقعات امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے معلومات کا سامان ہوا ہوگا۔ کل اسی وقت میں ہمارے اس پروگرام عاشورہ کے واقعات کو دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت